الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو النعمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مہدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا غیلان بن جریر نے، کننا نأتی انس بن مالک فیحدثنا عن الانصار، ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، وہ ہمیں انصار کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَقُولُ لِي، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے، فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، تیری قوم نے ایسے کیا اور فلاں دن ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، تیری قوم نے ایسے ایسے کیا اور فلاں فلاں دن ایسے کیا۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو انصار کے واقعات وہ اسلام لانے سے پہلے کے ہوتے یا اسلام لانے کے بعد کے ہوتے، وہ ان کو بیان کیا کرتے تھے۔ جو ان کے خیر کے کام ہوتے، اسلام کے لیے جو قربانیاں ہوتی وہ ان کو بتاتے، اور جو اسلام لانے سے پہلے ان کے رسوم و رواج، جاہلیت اور ایسی چیزیں ہوتی وہ بھی ان کو بتاتے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بندہ اپنے جاہلیت کے ایام کو ذکر کر سکتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ مثلا یوں کہنا کہ ایک وقت تھا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، بس اللہ کا میرے اوپر احسان ہو گیا، اس نے مجھے چن لیا اور الحمدللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ یوں صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھتے صبح کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اس کے بعد آپ چلے جاتے، اور بعض روایات میں ابو داود کے اندر ہے کہ اس کے بعد آپ کا ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس کو 4 بندے مل کے اٹھایا کرتے تھے، وہ لکڑی کا تھا، اس کے اندر سرید نما ناشتہ بنا کر لایا جاتا، اور اصحاب صفا مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے غربا، فقراء، طلاب علم، اہل خیر وہ مسجد کے اندر ہوتے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے، اس کو درمیان میں رکھ دیا جاتا اور سب اسی سے کھاتے۔ اور یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام پھر بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مل کے بیٹھ جاتے، تو یہ حلقے بنانا اذان اور نماز کے درمیان منع ہے، نماز سے پہلے بھی منع ہے، نماز کے انتظار میں، البتہ اس کے بعد ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، دائرہ بنا کر بیٹھنا۔ تو صحابہ کرام دائرے بنا لیتے اور وہ اپنے جاہلیت کے تذکرے کرتے، تو ہم جاہلیت میں یوں کیا کرتے تھے، ہم فلاں بت کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے ایسے ہوتا تھا لیکن ہماری عقل ایسی تھی کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ الہ ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی باتیں بھی آتی جس پر وہ ہنستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ بھی تبسم فرماتے، مسکراتے۔ تو یہ جاہلیت کے اپنے ایام، البتہ وہ اعمال انسان کے کہ جو بے حیائی سے تعلق رکھتے ہیں، جو فحاشی سے تعلق رکھتے ہوں، جو عیب اور ملامت سے تعلق رکھتے ہوں، ان جرائم کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ آپ اپنے جرائم پہ لوگوں کو یوں فحاشی اور بے حیائی والے جرائم پر لوگوں کو گواہ نہ بنائیں، البتہ وہ گناہ جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، فلاں بدعات کیا کرتے تھے، وہ برائیاں جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی خیر کو ترک کرنا، کہ ہم نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، روزہ ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں تھا، تو اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ان چیزوں کی۔ تو بعض دفعہ انسان جب اپنی جاہلیت کے زمانے کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی ماضی کو یاد کرتا ہے، تو اس سے اس کو شکر کرنے پر معاونت ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمتیں ہوگی، اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں وہی کچھ ہوتا۔ تو یہ تذکرے، اور اسی طرح تنہا بیٹھ کر بھی انسان کو اپنے ماضی کے ایام کو یاد کرنا چاہیے کہ دیکھو میں کیا تھا،
اللہ نے مجھے کیا سے کیا کر دیا، اس کا فضل اور احسان ہوا۔ میرے تو نہ اعمال ایسے تھے اور نہ میرے اندر کوئی ایسی چیز خاص تھی کہ وہ مجھے یہاں تک لے آیا، بس یہ اس کی ذرہ نوازی ہے کہ اس نے مجھ جیسے ذرے کو اتنا اونچا کر دیا کہ مجھے اس نے اپنی مسجد میں بٹھا دیا، مجھے اس نے اپنے حدیث نبی کی حدیث کے لیے بٹھا دیا، مجھے اس نے قرآن کے لیے چن لیا، مجھے اس نے اپنے ذکر اذکار کے لیے مسجد میں بیٹھنے کے لیے چن لیا۔ اللہ کی نعمتوں کے تذکرے انسان کے دل کے اندر نعمتوں کی قدر لے کر آتے ہیں، اور پھر ہدایت کی اس کو جو ہے نا وہ توفیق ملتی ہے، اور ہدایت کا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ، اور یہ چیزیں اپنے بچوں کو بیان کرنا، اپنی قوم کے واقعات، اپنے تاریخی واقعات، یہ قوم کو بتانا، اپنی آنے والی نسل کو بتانا، یہ بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ باتیں تو اس انداز سے ہی ہونی چاہیے کہ جس میں اگر کوئی برائی تھی تو وہ شکر کریں کہ اللہ نے بچا لیا، اگر کوئی اچھائی تھی تو وہ اس کی تعریف کرے کہ اس نے توفیق دی ہمارے بڑوں کو۔ وہ باتیں جو بے مقصد ہوں، جس سے نکلے کچھ نہ، حاصل کچھ نہ ہو، محض گپیں ہوں، کہانیاں ہوں، محض دل لگی ہو، تو ایسی چیزوں سے تو گریز اچھا، کیونکہ یہ لغویات اور بیکار چیزیں ہیں۔ البتہ وہ واقعات، وہ معاملات کہ جن سے کسی نہ کسی طرح اللہ کا شکر کرنے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا پہلو نکلے، یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کوئی پہلو نکلے، تو ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ بے ضرورت باتیں، بے مقصد باتیں، لا یعنی قسم کی باتیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3844۔